بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ آج ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ پی آئی اے پیپلز یونٹی کے صدر ہیں، 3 بار صدر منتخب ہو چکے ہیں، جناب رمضان لغاری صاحب۔ جناب رمضان لغاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ علی صاحب۔ لغاری صاحب، میں بغیر کسی لمبی تمہید کے براہ راست سوال کی طرف آؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ پی آئی اے بہت اچھا ادارہ تھا، یہاں کہتے ہیں کہ یہاں سے لوگوں نے باہر جا کے لوگوں کو ٹریننگز دیں، پی آئی اے کے بچے پیدا ہوئے ایئر لائنز میں، یو اے میں، یہاں پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ یہاں آئے، یہاں سربراہ رہے، پھر پی آئی اے ان سے چلی یا نہ چلی، ان کی اپنی ایئر لائنز بن گئیں۔ تو پی آئی اے کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوی صاحب، پہلے تو میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا۔ لیکن جیسے آپ نے خود کہا کہ پی آئی اے ایک بہت بڑا مایا ناز ادارہ تھا، اور اس کا ایک ڈنکا بجتا تھا دنیا کے اندر، اور یہ دنیا کی ٹاپ 10 ایئر لائن میں گنا جاتا تھا۔ بالکل۔ اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور یہ نور خان کے دور کی آپ بات کریں غالباً۔ جی دیکھیں، اس کو جو تباہی کے کناروں پر لایا گیا، اس میں جس کا آپ نے کہا کہ کئی لوگ آئے جن کی اپنی ایئر لائنز بن گئی، ان کی جو ڈاؤن فال کا جو وقت شروع ہوتا ہے پی آئی اے کا، وہ 97 میں نواز شریف صاحب کے دور میں، جب خاقان عباسی صاحب کو چیئرمین پی آئی اے لگایا گیا، اس دور میں پی آئی اے کی تباہی کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج تک وہ تھما نہیں جا رہا۔ صحیح۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پی آئی اے کے اندر خاقان عباسی صاحب وہ پالیسیاں لے کے آئے، اور نواز شریف کی خواہش پہ لے کے آئے کہ اس ادارے کو تباہ و برباد کر کے اور اس کو ہم نے اونے پونے بیچنا ہے۔ مسلم لیگ نون کی بہت پرانی خواہش تھی۔ اس میں 2-3 چیزیں بتاؤں کہ وہ اس کا سبب کیا رہے کہ اوپن اسکائی پالیسی جو پی آئی اے کے اندر خاقان عباسی صاحب لے کے آئے، شاہد خاقان عباسی، وہ اوپن اسکائی پالیسی یہ ہے کہ ایک جو ہے نا اسکائی سروس پالیسی ہوتی ہے، جس پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہوتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری ایئر لائن کسی اور ملک میں آپریٹ کرے گی، اتنی ہی ان کی یہاں پہ آپریٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم قطر 7 فلائٹیں یہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک سے، اور ان کا ایک شہر ہے دوحہ، ہم دوحہ ایک فلائٹ لے کے جا رہے ہیں، کہاں وہ 7 ڈیلی اپنا آپریٹ کر رہا ہے اور کہاں ہم 1 ڈیلی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم جہاں پہ آپ نے اوپن اسکائی پالیسی کر کے اور اس پی آئی اے کے قدغن کو، اب لاسٹ ٹائم ایمریٹس کا میں بتا دیتا ہوں کہ 1 سال کے اندر وہ 60 لاکھ پیسنجر کراچی سے لے کے جا رہا ہے دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر، ایمریٹس ایئر لائن۔ اور ہمارا دیکھیں، ہمارے پاس جہاز کہاں ہیں؟ آپ کے پاس کتنے جہاز ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا تقریباً 12-13 ہمارا آپریٹنگ ہے، باقی تو 30 سے کم ہوتے ہوتے ابھی گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری مینجمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے۔ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے وہ؟ کیسے کون ٹھیک کرے گا؟ کوئی ٹھیک کرنا چاہے۔ ہزاروں کی تعداد میں انجینئرز ہیں جن کی لسٹ میں ابھی بتاؤں گا۔ علوی صاحب، دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بہت ہمارے پاس انجینئرز ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھیں، ہمارا جو المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ جیسے کسی ایئر لائن کو ایک آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے اس کو بٹھانا ہے، تو اس کو آپ وہ پالیسی نہیں دے رہے۔ ابھی میں آگے نہیں جاتے، تازہ خواجہ سعد رفیق آیا، اس نے کئی بار آپ صحافی حضرات کے سامنے یہ سعد رفیق نے تو ہمیں براہ راست کہا کہ میں اس کو بہت اچھا بنا کے جاؤں گا، اور میں اس کا آمدن میں اضافہ کر رہا ہوں، اور میں اس کو دنیا کی جدید ترین ایئر لائن بنا رہا ہوں۔ تو پھر وہ کچھ نہیں کر کے گئے؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور آج جو اس کو ملی تھی پی آئی اے، اس پی آئی اے کے اندر پی آئی اے کے 28 جہاز جو ہے وہ آپریٹنگ تھے، جو سعد رفیق کو جہاں وہ ملا۔ اس کے بعد ایک دن تنخواہ کسی امپلائیز کی جو ہے نا لیٹ نہیں ہوتی تھی، منتھلی ان کو تنخواہیں مل جاتی ہیں۔ سعد رفیق کے آنے سے پہلے کی بات بتاؤں، ماشاء اللہ۔ دیکھیں، جب عمران خان کے دور میں علوی صاحب ہم اس ایئر لائن کے ساتھ بڑے بڑے المیے ہوئے، جیسے ہاؤس آف فلور پہ سرور خان نے آ کے ایک بات کہی کہ پی آئی اے کے کیپٹنز جعلی ہیں۔ جی دیکھیں، یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا تاریخ کا جو اور کہا گیا۔ اس پہ ہوا کیا ہمارا جو اپنا یورپین ایئر سیفٹی ایجنسی تھی ایاسا، انہوں نے پابندی لگائی، ہمارا یو کے بین ہوا،
صحیح ہے. ہمارا یورپ بین ہوا. یو کے سے آپ کو پتا ہے کہ 70% پی آئی اے ریونیو جنریٹ کرتا تھا یو کے سیکٹر سے. وہ ایک ایسا ڈینٹ تھا جس نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی. جب سے خواجہ سعد رفیق آئے وہ ایک بھی بتا دے کہ اس نے اس روٹ کو کھولنے کے لیے, اس پابندی کو ہٹانے کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا ہو. صرف باتیں. پی آئی اے نہیں چل سکتی, اس کی ہر جگہ پر تھی پریس کانفرنس کہ پی آئی اے نہیں چل سکتی. تو اب 2 سال آپ نے ایک اتنا وقت کیوں ضائع کیا؟ آپ ساری مرات لیتے رہے. آپ پی آئی اے کو ایک سی او نہ دے سکے. ایک ڈیلی ویجز سی او کو آپ نے چلایا اور آخری جاتے جاتے آپ اس کو کنفرمیشن دیکھیں. کیا نام ہے اس کا؟ عامر حیات صاحب, ایئر مارشل عامر حیات صاحب. دیکھیں اس کو اپنے مستقبل کا پتہ نہیں تھا کہ میں نے کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے. آپ نے ایسی پالیسیاں پی آئی اے کو دی, ایک مستقل سی او نہ دے سکے, اور آپ نے کہا کہ میں اس کو بیچ کے چلا جاؤں گا. یہ کیوں بیچ رہے ہیں آپ ہم نے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں. دیکھیں آپ وہی تو پوچھ رہا ہوں. آپ پی آئی اے 1 اور 2 کی پالیسی بنائی, ہم مین اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ نے ہم سے کبھی ڈسکس کیا؟ نہیں, وہ تو آپ سے ڈسکس کرنا تو دور کی بات ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ یونین والوں نے تباہی پھیلائی ہے, یہ یونین والے ہمیں نہیں چلنے دے رہے, یہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, کام نہیں کرتے ہیں, یہ نہیں. بہت بڑے ایلیگیشن لمبے چوڑے بتاتے ہیں. دیکھیں الوی صاحب, دیکھیں یہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یہ اپنا ان ساہوکاروں, ان سرمایہ داروں کی ایک بیوروکریسی, ایک سازش ہوتی ہے کہ اداروں کو پبلک ماسس میں اتنا بدنام کر دیں. دیکھیں میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے, وہ ان کے پاس 4 پیسے. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اب ہمارا ایک احتجاج چل رہا تھا تو کئی ایسے پروگرام تھے کہ ہمیں ٹی وی والوں نے بلایا, اور جہاں ترجمان پی آئی اے نے فون کر کے وہاں پہ پروگرام رکوا دیے, مالکوں کو فون کر کے. اینکر تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں. لیکن میں نے آپ کے نمائندہ بھی بلایا اور ترجمان الحمدللہ, دونوں کو موقع دیا. دیکھیں ہر بندہ علی رضا الوی تو نہیں ہو سکتا, لیکن میں اکثریت بتا رہا ہوں کہ ہمارے آواز کو دبانے کے لیے وہاں پہ ہمارے پروگرام رکوایا گیا, اور قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی آئی اے آپ کے جو ہے نا, پی آئی اے اس قوم کے اربوں روپے کھا رہی ہے. لیکن میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے, یہ چند جو پکے کے ڈاکو ہیں, یہ آپ کا پی آئی اے کھا رہے ہیں. صحیح. ایک چھوٹی سی اگر اجازت ہو تو ایک چیز میں ذرا ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا, تھوڑا سا ہوم ورک کر کے بیٹھنے کی عادت ہے مجھے, اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جناب اس وقت پی آئی اے میں ڈائریکٹر ہیں 5, جی ایم ہیں 41 جی ایم بیٹھے ہوئے ہیں جناب, اور ڈی جی ایمز جو ہیں وہ ہیں 102, اور کپتان ہیں 274, اور انجینئرز ہیں 633. جہازوں کی تعداد آپ نے سن لی کہ 30 تھے, پھر اب کتنے ہو گئے ہیں جی؟ اب 18 آپریٹو ہیں, لیکن 18 کے لیے 633 انجینئر ہیں اور 214 یا 74 جو میرے پاس لکھا ہوا ہے, میرا خیال ہے فگر میں مجھے پڑھنے میں صحیح نہیں نظر آ رہا ہے نک کے بغیر, تو 214 ہی کر لیں. 214 پائلٹ 16 جہازوں کے لیے, اور گروپ 5 سے 8 کے افسروں کی تعداد 3700 ہے. یہ ہیں افسروں کی تعداد. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ یونین کے چھوٹے ورکر جو ہیں ان کو نکالو, ان کو بے روزگار کرو. جو سی بی اے سے وابستہ تمام یونین, جو ان کی ہو چاہے کوئی اور ہو, وہ ورکر جو ہے وہ ٹوٹل ہے 2930. تو اس طرح لگتا یہ ہے, میں نے اس کا حساب لگایا ہے کہ ایک ورکر کے اوپر کم از کم 2 سے 3 افسر براجمان ہے. حالانکہ افسر کے نیچے ورکر زیادہ ہونے چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے یہ الٹا ہی چل رہا ہے, یہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے پی آئی اے کی. الوی صاحب میں نا اس کو بھی ان کو معاف کرتا ہوں. دیکھیں میں اس کو بھی ڈیفینڈ کروں گا کہ میں جتنے آپ نے یہ فگر کاؤنٹ کیے نا, جی, ان کے باوجود آپ پی آئی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ فنانشل رپورٹ پڑھی ہے ہماری. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ اتنے جو اسٹاف ہے نا ہمارا, اس کے باوجود بھی جو ان کی مراد اور ان کی سیلری کی مد میں جو بجٹ جاتا ہے وہ ہے 13%. وہ ہے 13%. بالکل صحیح. ایمریٹس اپنے امپلائیز کو اگر کہتے ہیں نا ان کے امپلائیز کم ہیں, اگر یہ کہتے ہیں ان کے کم ہیں, اس کے باوجود بھی 35% ان کی بجٹ ان کے امپلائیز پہ لگتی ہے. صحیح. اور ہم اس پہ 13% پہ دیکھیں اوور امپلائمنٹ پی آئی اے کا مسئلہ نہیں ہے. الوی صاحب دیکھیں بات سمجھنے والی ہے. دیکھیں یہ 25 کروڑ پاپولیشن کا ملک ہے جی. یہاں پہ تمام ایئر لائن, پاکستان کی جو ایئر لائن جو یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں, اگر آپ اس کو اکٹھے کریں تو 50 جہاز ان کے پاکستان کے پاس نہیں ہیں. تمام ایئر لائن کو ملائیں, پاکستان کی تمام ایئر لائنز ملا کے بھی ان کے پاس 50 جہاز نہیں ہیں. 50 ایئر کرافٹ آپ کے پاس نہیں ہے. اور میں آپ کو ٹرکی کی مثال دیتا ہوں
کہ ٹرکی 7 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور اس کے جو ٹرکش ایئر لائن کے پاس جو اپنے جہاز ہیں وہ 350 ایئرکرافٹ ہیں ان کے پاس. دیکھیں وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور دنیا وہاں پہ استنبول ایک ہب بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں لوگ جاتے ہیں, کوئی وہاں پہ وزٹ لیتا ہے, ٹرانزٹ ہے تو وزٹ دیتا ہے, پیسے خرچ کرتے ہیں, وہ اکانومی کو بوسٹ کر رہے ہیں اور اکانومی کو آگے لے کے جا رہے ہیں. پی آئی اے کو آج یہ جو 1 اور 2 فارمولہ کرنے جا رہے ہیں, پی آئی اے کی لائبلٹی کو کلیئر کر کے اس کو دیں گے. الوی صاحب اگر یہ پی آئی اے کی لائبلٹی یہ اتار دیں اور ہمیں نیٹ اینڈ کلین کر کے دے دیں. کہ دیکھیں اس پی آئی کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ پچھلے 12 سال کے اندر 10 CEOs چینج کیے گئے. 10 CEOs یہ کہاں سے آ جاتے ہیں جی آپ کے پولیٹیکل؟ دیکھیں کسی ترقی کر کے نیچے سے اوپر جاتے ہیں یا اوپر سے آسمان سے آتے ہیں؟ پی آئی اے میں جو کام کرنے والا ہے وہ پی آئی اے کا درد دل رکھتا ہے. یہ امپورٹڈ جو ہے نا CEOs لاتے ہیں, کہیں جرمن سے لاتے ہیں, کہیں کسی اور ادارے سے اٹھا کے لاتے ہیں. جو پروفیشنل لوگ ہیں اسے کام ہی نہیں لینا چاہتے. دیکھیں جو پروفیشنل آدمی ہے وہ کام کرے گا, پی آئی اے کو چلائے گا. لیکن یہ دیکھیں آپ ان کی لائبلٹی کلیئر کر کے اب لوگوں ہم اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. آپ نے ہمیں کوئی حل دیا کہ کیا ہوا لوگوں کا کیا ہوگا. آپ جو ہے نا ابھی فواد کو اس کی نجکاری کا جو ہے نا ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ نواز شریف کے وہ اپنا 9 رتن میں سے ایک رتن ہے جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. ابھی آپ کا رؤف کلاسرا صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا جس کے اندر لکھا گیا کہ انہوں نے ایک جو موٹر وے میں جو ٹھیکوں میں ایک کمپنی بنائی, آپ نے پڑھا ہوگا سارا اس کے اندر. تو یہی وارداتیں اب پیچھے جو بیچنے جا رہے ہیں. دیکھیں کون سی اجلت تھی. اب یہ ان کو جو حکومت ہے, ابھی یہ نگران حکومت ہے, ان کو یہ مینڈیٹ ہی نہیں پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کا. لیکن کیونکہ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون کے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے, کوئی نگران حکومت نہیں ہے. فواد اس کو ہینڈل کر رہا ہے. ہم تو جو ہم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے. پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی الوی صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب یہ بل پاس ہوا نجکاری والا, تو کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں بات کرنا سکھایا ہے. اور پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی, میں نے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو ایئرپورٹ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو کہا کہ چیئرمین صاحب یہ جو ہماری پالیسی نہیں ہے, نہ آپ کے نانا کی پالیسی تھی, نہ آپ کی ماں کی پالیسی ہے. تو اس نے کہا کہ ہمیں تو کہا گیا کہ اصلاحاتی بل ہے, ہم نے تو وہی کہا یہ پرائیویٹائزیشن یا آپ کا اگر خدشات ہیں. میں نے کہا جی ہمارے بالکل خدشات ہیں, یہ واردات کرنے جا رہے ہیں. اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے, چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا جی آپ احتجاج کریں, پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ابھی رضا ربانی نے تازہ حال ہی میں ایک سینیٹ کے اندر بیان دیا ہے کہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے ان کا کہ آپ اس کو کریں. ایک منٹ رکیے. رضا ربانی کا نام سے مجھے بہت ساری آنسو یاد آ جاتے ہیں. رضا ربانی پوری پیپلز پارٹی بیٹھ کے بل پاس کراتی ہے. رضا ربانی آنکھیں صاف کرتا ہوا بچوں کی طرح, مجھے بڑا افسوس ہے میں واک آؤٹ کر رہا ہوں. یہ عجیب سی ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. یہ بل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ پیپلز پارٹی وہاں بیٹھی تھی کہ نہیں بیٹھی تھی؟ ہوا. تو پھر دیکھیں یہ ڈرامے بازی کیا ہے؟ ادھر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نہیں کرنے دے رہے, یہ غلط ہو رہا ہے, اور ادھر پیپلز پارٹی کہتی ہے احتجاج بھی کرے, ادھر پیپلز پارٹی بل بھی پاس کراتی ہے. ہم نے اس پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کو مسترد کیا بطور یونین. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کوئی آر نہیں سمجھا کہ ہمیں کوئی اپنا پارٹی کی خوشنودی چاہیے. ہم نے کھلا کے بولا, یہ اظہار جرأت پیپلز پارٹی کے جیالوں کے اندر ہے جو ہم نے دکھائی. اور ہم نے رضا ربانی کے خلاف تقریریں کی. وہ میری تقریریں ابھی بھی آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کو ملیں گی. ہم نے پارٹی کے خلاف احتجاج کیا اور یہ ہوا کہ پارٹی اس احتجاج کے سامنے انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ ایسے کریں گے وہ پارٹی سے نکالے جائیں گے. اس نے کہا چلو غلطی ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے, لیکن آپ اس کو نکلے, ہم آپ کے سامنے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک گلہ ہمارا محنت کشوں کا ہے کہ اس بل سے سائن کرنے کے پہلے ہمیں بلایا جاتا, ہمیں سمجھایا جاتا کہ یہ واردات ہونے کیا جا رہی ہے. ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن آپ سے یہ پوچھنا ہے, حالات لگ رہے ہیں آج ہو کل ہو 10 دن ہو یہ نجکاری ہونی ہے, اور اگر ہو گئی تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں الوی صاحب, دیکھیں ہم یہ نہ میرے پاس کوئی بندوق ہے, نہ میرے پاس کوئی اور ٹول ہے کہ میں اس کو روک سکوں گا. میں آواز اٹھاؤں گا, اس پہ ہمیں جیل جانا پڑے. ہمارے پہلے بھی ہم پہ ایف آئی آر کٹی ہیں, دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹی ہیں. ہم اس قوم کو چیخ کے بتائیں گے کہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے, یہ آپ کی نسلوں کا اثاثہ ہے. پی آئی اے جو آپ کے کوئی سیلاب آ جائے آپ کی ایڈ لے آتی ہے, کورونا میں آپ کے لوگ پھنس گئے, وہاں سے دنیا سے
وہ آپ کے لوگوں کو لے کے اس ملک میں لے آیا، اور آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو چلتا پھرتا پاکستان نظر آتا ہے، جہاں پہ آپ کا نیشنل فلیگ کیریئر ہے، اور یہ آپ کے بچوں کی، آپ کی نسلوں کا اثاثہ ہے۔ اس پہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں، اس کی کوئی اصلاحات نہیں جا رہی، اس کے پیچھے کک بیکس ہیں، اور اس کو اونے پونے بیچا جا رہا ہے اس قوم کا اثاثہ، اور ہم اس کے خلاف نکلیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ پی آئی کی کیٹرنگ کو ارشد ملک صاحب جو پچھلی انتظامیہ جو سی او صاحب تھے، اس کو میں ایک کریڈٹ دوں گا کہ وہ یونین سے، اسٹیک ہولڈر سے بات کرتے تھے۔ اس کا ٹینڈر اخبار کے اندر آ گیا تھا، تو ہم نے جا کے وہاں پہ سابق سی ایچ آر او محترم عامر الطاف صاحب تھے، ہم اس کے پاس پہنچے کہ جناب یہ ظلم کر رہے ہیں آپ۔ پی آئی اے کیٹرنگ پی آئی اے کے لیے بینیفیشری ہے، پی آئی اے کو پیسے بچا رہی ہے۔ جب ہم کسی ہوٹل کو جائیں گے تو ہمیں یہ چیز مہنگی پڑے گی۔ اس نے کہا جی آپ اپنا جو دلائل ہیں وہ لے کے ہم سے میٹنگ کریں۔ انہوں نے اپنے ایکسپرٹس کو بلایا، ہم نے اپنے ایکسپرٹس کو بلایا، ہم نے ارشد ملک صاحب سے میٹنگ کی۔ ارشد ملک صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اس پرائیویٹ جو اخبار میں جس چیز کا ایڈ آ گیا تھا اس کو وڈرا کیا کہ جی یہ ہمیں بینیفٹ ہے۔ اب جو ظلم ہو رہا ہے، اب یہ پی آئی اے کا ٹینڈر بھی دے چکے ہیں کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے، اس ملک کا جو المیہ ہے کہ جو ایئر بلو جس کے پاس 4 جہاز ہیں، اور وہ ہمارا کلائنٹ تھا جو ہم سے کیٹرنگ خریدا تھا پی آئی اے کی کیٹرنگ سے، آج پی آئی اے ان کے پاس جا رہی ہے کہ جی آپ ہمیں 28 جہازوں کی کیٹرنگ آپ دیں، جو 10 مرلے پہ کچن بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کلائنٹ بننے جا رہا ہے ایئر بلو کے کچن کا، جو ایک بہت بڑا ظلم ہے اس پی آئی اے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کون کر رہا ہے یہ جناب عامر حیات صاحب جو موجودہ سی او صاحب ہیں، ان کا اور جو موجودہ مینجمنٹ ہے ان کا ایک موٹو ہے، ان کو ایک موٹو دیا گیا ہے کہ جی آپ نے کسی اسٹیک ہولڈر سے بات نہیں کرنی۔ الوی صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پی آئی اے کے اسٹیک ہولڈر ہیں، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ایک دن بھی پتہ چلا وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھوت ہیں، میں بڑا بزرگ اور میں برہمن ہوں یا پتہ نہیں سید ہوں، کوئی سمجھدار ہے، ہم بلند تر ہوں، دیکھیں اور میں کسی کو چھوٹے لوگوں کو ورکرز کو نہیں اپنے کوئی سمجھدار ہے، کوئی خود کو بلند سمجھدار ہے، لیکن ہم تو اس کی بات کریں گے جس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کی عظمت کی بات کی ہے۔ پی آئی اے کا محنت کش سب سے زیادہ معتبر ہے، سب سے بڑا زیادہ عزت دار ہے، اور اللہ کے کرم سے ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم خود کو ان سے زیادہ عزت دار سمجھتے ہیں، کوئی خود سے کہتا رہے۔ لیکن یہ جو ظلم پی آئی اے کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، دیکھیں پی آئی اے کو یہ اونے پونے بیچنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ پی آئی اے سعد رفیق کے آنے سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، تنخواہیں بھی ہو رہی تھی، آپریٹنگ پروفٹ میں تھی پی آئی اے، ایسا کیا ہوا؟ ایک جملے میں آخری مطالبہ یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں گے، ہم چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ ریکویسٹ کریں گے، اور اس پوری قوم کے ہر فرد سے میں ریکویسٹ کروں گا، یہ میرا اثاثہ نہیں ہے، یہ آپ کا اثاثہ ہے، یہ قومی اثاثہ ہے، یہ نیشنل فلیگ کیریئر ہے، اس پہ واردات ہونے جا رہی ہے، اس کو اونے پونے بیچ کر اپنی الماریاں، وہ چند خاندان جو ہمیشہ جنہوں نے ایم سی بی خریدا، حبیب بینک خریدا، وہی ٹولہ ہے اس کے پیچھے، اور پی آئی اے آپ کا ایک ایسیٹس ہے، اثاثہ ہے جو اس کو بیچنے جا رہے ہیں۔ ہم نکلیں گے تو ہمارے ساتھ، اگر آپ نہیں نکلتے تو ہماری آواز بن کر اس میڈیا پہ ضرور گونجیے گا کہ اس ملک میں یہ جو واردات ہونے جا رہی ہے اس ملک کے ساتھ وہ نہ ہو۔ رمضان لغاری صاحب، ہم نے ہمیشہ آپ کی آواز پہلے بھی اٹھائی، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آپ نے پی آئی اے کا نوحہ سنا، رمضان لغاری صاحب بتا رہے تھے معاملات کیا ہیں اور بتایا کیا جا رہا ہے۔ چند لوگ ایک بار پھر امیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات پھر ڈکیتی کرنا چاہتے ہیں، یقیناً اس کا راستے میں دیوار بننا چاہیے۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔